آج ہم ایک بہت خاص موقع پہ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ ہم آج عوامی نیشنل پارٹی کی جو صوبائی انفارمیشن کمیٹی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پارٹی کی جو 100 سالہ تقریبات ہیں اس کے بارے میں کچھ بات کرنے آئے ہیں، اور ہماری جو سیاسی تحریک نے اس مہینے 100 سال کمپلیٹ کیے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ اس کے بارے میں بتانے آئے ہیں۔ باچا خان بابا نے یہ موومنٹ جو تھی ابتدائی طور پہ تعلیم، معاشرتی اصلاحات اور جو سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے پختون خطے میں 1921 میں قائم کی تھی۔ آج اس تحریک کو 100 سال پورے ہو گئے ہیں، اور جو ہم نے اس 100 سال کا جو سفر ہم نے عوامی نیشنل پارٹی نے اور ہمارے بزرگوں نے طے کیا ہے، اس کی کچھ جھلکیاں آپ لوگوں کی وسادت کے ساتھ ہم عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ باچا خان اور ان کے جو ساتھی اور خدائی خدمتگار تھے، سب سے پہلے اور سب سے آگے انہوں نے ایجوکیشن کے سیکٹر کو ٹارگٹ کیا۔ انہوں نے 100 سے زائد آزاد اسکول پختون خطے میں بنائے، جہاں پہ ان کے اپنے بچوں نے بھی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے خان اور خوانین کے بچوں سے تعلیم کا کانسیپٹ نکال کے عام پختون سوسائٹی میں تعلیم کا کانسیپٹ جو اجاگر کیا ہے، وہ باچا خان بابا نے کیا ہے، اور ان کی جو یہ خدمات ہیں وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس بات کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے 1921 میں انجمن اصلاح افاگنہ کے نام سے ایک تحریک کو سٹارٹ کیا تھا، جو کہ 1928 میں خدائی خدمتگار موومنٹ میں ٹرانسفارم ہوئی۔ انہوں نے پہلا اس وقت کا جو پشتو رسالہ تھا، پشتو زبان کا رسالہ پشتون لانچ کیا، جو الحمدللہ آج تک شائع ہو رہا ہے۔ باچا خان بابا نے جلا وطنی، جیل، یہ سب فیس کی، لیکن انہوں نے قوم کے لیے جو اپنی جدوجہد تھی اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ وہ انسان تھے جنہوں نے ہمارے خطے میں حق رائے دہی کے لیے اسٹرگل کیا ہے، اور رائٹ ٹو ووٹ پختون بیلٹ میں 1946 میں باچا خان کی جدوجہد کے نیچے آیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ایک لیگسی تھی وہ ان کے بیٹے جو ہمارے مشہور پوئٹ ہیں غنی خان صاحب، ان کو ٹرانسفر ہو گئی، جو پھر ایک الیکشن کے ذریعے الیکٹ ہوئے اور اسمبلی کا حصہ بنے۔ باچا خان بابا نے اپنی ساری زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ پختون خطے میں یہ سوسائٹیل ریفارم، جس کو ہم معاشرتی چینج کہہ سکتے ہیں، اس کو لانے میں گزاری۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 37 سال جیل میں گزارے، 37 سال جیل میں گزارے، لیکن وہ کبھی اپنے جو مشن ہے اس سے پیچھے نہیں ہوئے۔ باچا خان بابا کے بعد یہ ولی خان صاحب تھے، جنہوں نے اپنے والد کی یہ معاشرتی جو ایک اصلاحاتی تحریک تھی اس کو ایک پولیٹیکل ایک فیس دیا، اور یہ ولی خان صاحب تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیٹسمین آف ایشیا کے رول میں منوایا۔ وہ پاکستان کی جو ساری پروگریسو پلیٹ فارمز تھے ان کو نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم کے چھتری کے نیچے انہوں نے اکٹھا کیا، اور جو ان کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں، ان کی جو اقدام ہیں، آج ہر ایک پاکستانی ان کی کہی ہوئی ہر بات سے متفق ہے۔ ولی خان صاحب نے جب یہ نیشنل عوامی پارٹی قائم کی تو اس کی جو بنیادی ڈیمانڈز تھیں یا وہ پارٹی قائم کرنے کی جو وجوہات تھیں، ان کے مطالبے تھے، سب سے آگے اس میں صوبائی خود مختاری کا مطالبہ تھا۔ اس کے بعد جو کہ ہر قوم کا ایک حق ہے دنیا بھر میں، لیکن ہمارے ملک میں اس وقت تک یہ ایک حق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ ولی خان بابا ہی تھے جو ساری بڑی چھوٹی قومیتوں کو اکٹھے ایک ٹیبل پہ لائے، اور 1973 کا آئین بنانے میں جو ان کا ایک کردار تھا، اس وقت انہوں نے اس کے لیے کافی سے زیادہ اپنے لوگوں سے بھی خدشے بھی انہوں نے فیس کیے، شکوے بھی انہوں نے فیس کیے، لیکن آج ہر پاکستانی اس آئین اور قانون کو بنانے میں اور اس کا جو رول آف لاء کو امپوز کرنے میں
ان کا جو ایک کردار ہے اس کو مانتا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی اور اس کی لیڈرشپ نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے، صوبائی خود مختاری کے لیے، پروونشل رائٹس کے لیے، اور جو ہمارا بڑوں کا ایک سٹرگل تھا، سپریمیسی آف دا بیلٹ، جو آج ہمارے پنجابی بھائیوں کا بھی مین ووٹ کو عزت دو کا ان کا نعرہ ہے، یہ وہی نعرہ ہے جو ہمارے بڑوں نے لگایا تھا، اور اس نعرے کے تحت انہوں نے غداری کے فتوے بھی سنے تھے۔ تو آج پورا پاکستان جو ہے ولی خان صاحب کی جو سیاسی سوچ ہے، ان کی جو سیاسی سٹرگل ہے، اس کے نیچے متفق ہو کے، اور جو ایک جمہوریت کے لیے ایک سٹرگل کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیڈر کی عظیم سوچ کی ایک نشاندہی کرتا ہے۔ ولی خان وہ شخصیت ہے جو پاکستان کے ہر ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے غداری کے، بغاوت کے مقدمات سہے ہیں، ان کے ساتھیوں نے غداری کے مقدمات سہے ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ اپنی پرسنل زندگی سے بتاتی ہوں۔ میرے شوہر شہید ہارون بلور جو تھے، وہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ جب وہ بہت چھوٹے تھے، سینٹ میریز اسکول میں ان کا داخلہ ہوا تھا، جب وہ اسکول گئے تو واپس آئے تو پہلے ہفتے میں انہوں نے اپنے والدین کو کہا کہ جی ہمارے ساتھ کوئی بچے دوستی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو گھر سے کہا گیا ہے کہ یہ غداروں کے بچے ہیں۔ پھر یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بشیر بلور کی شہادت پہ اور ہارون بلور کی شہادت پہ ان کو ملک اور قوم کا ہیرو مانا، ان کو خراج تحسین پیش کی۔ عوام کا تو دیکھنے کا نظریہ بدل گیا، لیکن اس بدلاؤ کو لانے میں ہماری پارٹی نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور ہم آج دن تک دے رہے ہیں۔ لیکن یہ عوامی نیشنل پارٹی کا، ہمارے لیڈرز کا، ہمارے ورکرز کا ایک غرور ہے کہ ہم اتنے نظریاتی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، جنہوں نے شہادتیں دے کر بھی اپنے نظریے سے کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ جو افغان جنگ تھی، سب سے جو ولی خان کی ایک تاریخی بات تھی کہ انہوں نے اس جنگ کو اس وقت ایک فساد کا لفظ دیا تھا۔ اس وقت تو یہ جنگ کے ہاتھوں پاکستان میں اور اس پورے خطے میں ڈالرز کی ریل پیل ہو گئی تھی، لوگ اس کو ایک بڑی مختلف نظر سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے، ولی خان صاحب نے آج سے آلموسٹ 30-40 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بہت خوفناک قسم کی خون ریزی اس خطے میں ہوگی۔ انفارچونیٹلی ان کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہو گئی، اور آج ہر کوئی، چاہے وہ ہماری افواج ہوں، چاہے وہ ہمارے نیبرز ہوں، چاہے وہ بین الاقوامی جو اسپیشلسٹ ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ افغان جنگ، اب کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ یہ جنگ ہم پہ کیوں مسلط کی گئی، وہ کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ خطہ جنگ کی حالت میں آج بھی ہے۔ ہماری معیشت کو تباہ کیا گیا ہے، اس خطے کی سوشیو اکنامک سٹرکچر کو تباہ کیا گیا ہے۔ کاش کہ ہم نے ولی خان بابا کی اس بات کو اس وقت مانا ہوتا، ان کو غدار نہ قرار دیا ہوتا، تو آج ہماری قوم، ہمارا خطہ بہت زیادہ خون ریزی اور تباہی سے بچ سکتا تھا۔ اس کے بعد جو صوبائی خود مختاری کا ایک سفر ہمارے بڑوں نے، ولی خان صاحب نے شروع کیا تھا، وہ ایک حتمی شکل انہوں نے اسفندیار ولی صاحب کی قیادت میں، جب عوامی نیشنل پارٹی حکومت میں آئی تو اس کو ہم نے ایک عملی شکل دی، اور سب سے جو ہماری بڑی اچیومنٹ جس کو ہم مانتے ہیں کہ ہم نے جو 18ویں ترمیم کی امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں، جس سے نہ صرف ہمارے صوبائی خود مختاری کے بہت زیادہ رائٹس ہمیں ملے ہیں، لیکن اس صوبے کو، اس خطے کو، ہم سب لوگوں کو ہماری نام اور پہچان ملی ہے خیبر پختونخوا کی۔ اس بات کو ابھی تو لوگوں نے بڑی لائٹلی لے لیا ہے، لیکن تاریخ اس اچیومنٹ کو سنہری حرفوں میں یاد رکھے گی۔ اتنے سالوں تک ہم صرف اور صرف ایک جغرافیکل لوکیشن تھے، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، ہماری ایک بہادر نڈر قوم، اس کا نام ہی دنیا کے نقشے پہ نہیں تھا، اور دنیا کے نقشے پہ پختون کا نام لانے والی عوامی نیشنل پارٹی اور اسفندیار ولی خان صاحب تھے۔ ہماری جو سٹرگل تھی اس میں بہت زیادہ ہم نے ایک سٹینڈ ایکسٹریمزم کے خلاف لیا ہے، ہم نے دہشت گردی کے خلاف لیا ہے، تنگ نظر سوچ کے خلاف لیا ہے، اور جیسے آپ سب کو معلوم ہے عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز اور لیڈرز نے اس کی ایک بھاری قیمت ادا کی ہے۔ 2008 سے 2013 تک ملک میں سائیڈ بائی سائیڈ
ایک دہشت گردی کی لہر تھی اور اس کے علاوہ ایک آپریشن بھی ہو رہا تھا. تو عوامی نیشنل پارٹی نے نہ صرف آپریشن کو اون کیا لیکن دہشت گردی کے خلاف سب سے مثبت اور اونچی آواز بنی, اور اس آواز اٹھانے کی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں ہم نے کتنا نقصان سہا ہے. کچھ جو ہماری پارٹی کی اچیومنٹس تھیں جب ہم گورنمنٹ میں تھے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہم نے اس 5 سال کے دورے میں, اور آپ اس میں ذرا یہ یاد رکھیے کہ ہم نے بدترین دہشت گردی کا ساتھ مقابلہ کیا ہے. 10 یونیورسٹیز قائم کی ہیں, 70 سے زیادہ ڈگری کالجز, 100 کی تعداد میں اسکولز, اور سڑکوں کا ایک پورا نقشہ جال ہم نے بچھا دیا ہے. 18ویں ترمیم جیسے میں نے آپ کو کہا, جس نے نہ صرف ہمیں صوبائی خود مختاری دی لیکن ہمیں ہمارا صوبے کا ایک نام بھی دیا. ٹیررزم کے خلاف جب ہم کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں ہماری پارٹی میں جو چند نام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, آلدو ہم نے 1000 سے زائد ورکر گنوائے ہیں اور ہمارے لیے ہر ایک ورکر اور ہر ایک شہید ہمارا اثاثہ ہے, ہم ان پہ فخر کرتے ہیں. لیکن میرے شہید سسر بشیر احمد بلوڑ جو اس وقت کے سینئر وزیر تھے, میاں افتخار صاحب کے اکلوتے بیٹے, ڈاکٹر شمشیر خان کی فیملی جو ہے, ڈسٹرکٹ پشاور میں ہمارے کتنے ساتھی, اگر وہ عالم زیب صاحب تھے, میاں مشتاق صاحب تھے جن کی کل ہی ہم نے برسی باچا خان مرکز میں بہت عقیدت کے ساتھ منائی ہے. ہم نے اپنے جوان ینگ لیڈرشپ کو گنوایا ہے لیکن ہم اپنے اصولی موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. پھر جو ایگزسٹنگ کالجز اور سکولز تھے نئے کے علاوہ اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں پولیس اسٹیشنز کا جو ایک جال بچھایا ہے وہ بھی انفراسٹرکچرلی عوامی نیشنل پارٹی کے اس دور حکومت میں ہوا ہے. یوتھ کے لیے ہم نے باچا خان خپل روزگار اسکیم لانچ کی, ایک اسٹوڈنٹ اسکالرشپ ستوری دا پختونخوا کے نام سے لانچ ہوئی. نوے سہار لیپ ٹاپ اسکیم اگین یوتھ کے لیے لانچ ہوئی. اسپورٹس کمپلیکسز کا ہم نے ایک جال بچھایا. پھر ملاکنڈ ڈویژن میں نہ صرف وہاں پہ ایک آپریشن ہوا جس کی چلتے لاکھوں ہمارے بہن بھائی آئی ڈی پیز بنے, لیکن پھر ان آئی ڈی پیز کو عزت سے ان کا ایک خیال رکھنا اور پھر ان کو عزت سے واپس اپنے گھر پہنچانا, یہ عوامی نیشنل پارٹی کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ہم اس اچیومنٹ میں فخر کرتے ہیں. پھر ہم نے پختونخوا لینگویج اتھارٹی قائم کی جس نے ہماری ساری ضلعی زبان اپارٹ فرام پشتو, نہ صرف پشتو لیکن ہندکو زبان, سرائکی زبان, کووار زبان, کوہستانی زبان کو لے کے ہم نے سلیبسز ڈیولپ کیے ہیں. اسکولز میں جہاں پہ مادری زبان یہ ہے وہاں پہ یہ زبانیں انٹروڈیوس کرائی ہیں, اور اس میں جو لٹریری پبلیکیشنز, بکس, رسالے تھے اس میں عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت میں بہت زیادہ وہ ہوا ہے. تورخر اور اباسین کے علاقوں کو ڈسٹرکٹ کا ایک وہ ملا ہے, وہاں پہ ڈسٹرکٹس ادھر بنائے گئے ہیں. اور شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے پشاور میں ایک بہت بڑی اور قیمتی زمین کا عطیہ دیا گیا ہے. یہ بات کہنی اچھی نہیں لگتی لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ اس وقت بھی جن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ زمین دی گئی تھی, ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے سیاسی مخالفین ہیں لیکن عوام کے لیے جو بھی بھلائی کا کام اس سے کبھی ہمارے بڑوں نے پیچھے نہیں ہٹے. تو یہ کچھ باتیں تھیں, کچھ سٹرگلز تھے, ہماری کچھ نقصانات تھے جو اس سیاسی سٹرگل میں ہم نے فیس کیے ہیں. اور ہماری پارٹی اب اپنی 7 سالہ جو ایک تقریبات کا جو آغاز کر رہی ہے وہ میرے کولیگ میاں بابر کاکا خیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان سب تقریبات میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. جیسے ہی سمر بیوی نے آپ سے کہا, ہماری 7 سالہ تقریبات جو ہیں انشاءاللہ زور و شور سے منائیں گے. سب سے پہلے تو بحیثیت ایک قوم اور بحیثیت ایک پاکستانی, اور صرف ہم ہی نہیں, آپ سب اور جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, ہم سب کو فخر اور خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی پارٹی موجود ہے جن کے 100 سال مکمل ہو گئے ہیں. ایک پارٹی جس نے صرف اور صرف خدمت ہی نہیں, سیاسی
جدوجہد جمہوری سیاسی جدوجہد کی ہے اور بڑے ہی مشکلات کا سامنا کیا ہے، مگر اس کے باوجود شکر الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ 100 سال مکمل ہو گئے آج۔ اس کی شروعات جو ہے وہ ہم انشاءاللہ 20 جنوری کو کر رہے ہیں باچا خان مرکز میں صبح 10 بجے۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو اور ہماری خوشیوں میں شامل ہو۔ سب سے پہلے تو یہ جو ہفتہ ہے اس کو ہم اپنے باچا خان بابا اور ولی خان بابا کی جو برسی ہے وہ اس کے لیے ہم نے رکھی ہوئی، وہ بنائیں گے انشاءاللہ 23 تاریخ کو پشاور میں ہم برسی بنائیں گے، اور انشاءاللہ ہماری امید ہے اور دعا گو ہے کہ انشاءاللہ ایک کامیاب ترین برسی ہوگی اور ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ ہمارے ورکر، ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جو 100 سالہ تقریبات ہے اس کو ہم نے مختلف طریقوں سے پورے سال ہم نے اس کو منانے کا سوچا ہے۔ اس میں جو ہیں تو سیمینارز ہوں گے، اسٹیج ڈراماز ہوں گے بیسڈ ہماری تاریخ پہ۔ افسوس کے ساتھ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، یہ والی جنریشن ہے، جو جنریشن پہلے گزری ہے، ان کو تاریخ سے محروم رکھا گیا ہے، اور ہم دعا گو ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو سیاسی تاریخ ہے امید کرتے ہیں کہ وہ ایک پازیٹیو اور صحیح تاریخ پڑھائی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو سیاسی جد و جہد ہے، جو ہمارے اصل ہیرو ہیں، ان کا لوگوں کو پتہ چلے، ہماری آنے والے نسلوں کو پتہ چلے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ رکھے ہوئے ہیں، مشاعرے ہوں گے، کلچرل ایونٹس ہوں گے، ایونٹس آن ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، اسٹوڈنٹس سے ریلیٹڈ پروگرامز ہیں، ایجوکیشن سے ہیں، ہماری جو ہیریٹیج ہے اس پہ، اور اس کے بعد جو مین چیز ہے جو ہماری صوبائی جو ریسورسز ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو شعور دلانا، اور اس کے بارے میں ریسرچ کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ ہماری جو صوبے میں جو ریسورسز ہیں وہ کتنی خاص اور کتنے بڑے مقدار میں ہیں جو ہمارے عوام کو نہیں پتہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو سینٹینری جو ہماری سیلیبریشنز ہے 100 سال والی، اس کو تو پورے ملک میں بنانے کے ساتھ ساتھ بھی ہماری کوشش یہ ہے انشاءاللہ کہ ایک انٹرنیشنل سیمینار ہم رکھیں گے اسلام آباد میں، اور انشاءاللہ اس میں جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ آئیں، اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو، کیونکہ جو باچا خان بابا تھے وہ صرف ہمارے ہی نہیں، وہ پورے اس ملک کے، اس خطے کے، اس پورے عوام پاکستانیوں کے وہ ایک ہیرو تھے، ایک لیڈر تھے، اور ان کی بہت قربانیاں ہیں۔ تو ہماری درخواست یہ ہے کہ آئیں، سب ہمارے ساتھ اس خوشی میں شامل ہو اور ایک ساتھ آگے انشاءاللہ چلے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے آپ کی بات درست ہے، لیکن جب میں کہتی ہوں کہ سوسائٹیل ریفارمز، تو اس میں سب سے زیادہ باچا خان بابا اور پیس، تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی دیکھیں جی 100 سال پہلے کا معاشرہ اور آج کے معاشرے کا آپ فرق دیکھ لیں، لیکن ہماری ابھی بھی وہی باتیں ہیں، ہمارے ابھی بھی وہی اصول ہیں، ہمارے ابھی بھی وہی لوگ ہیں۔ آج کل موروثی سیاست کو ایک برے انداز سے دیکھا جاتا ہے، لیکن آپ میرے لیفٹ رائٹ دیکھیے، سارے وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد باچا خان بابا کے ساتھ، ہم اسی پارٹی میں اسی نظریے کے ساتھ وہی جد و جہد کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ کچھ مرحلے ہمارے بڑوں نے اچیو کر لیے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ابھی وہ باقی رہتے ہیں، تو ہم لوگ اب ہماری محنت کرنے کا اور لوگوں کے ساتھ ان کی اویئرنیس کرنے کا ٹائم ہے، اور ہم اس بات پہ بڑے مطمئن ہیں کہ جس فلسفی کے نیچے باچا خان بابا نے یہ پارٹی بنائی تھی، اور جس فلسفی کے لیے ہمارے بڑوں نے جیلیں کاٹی ہیں، شہادتیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، ہم اسی نظریے کے لیے لڑ رہے ہیں، اسی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، جو 18ویں ترمیم آئی تھی، اس ترمیم کو پارلیمنٹ میں لانے کے لیے، اس کو پاس کروانے کے لیے، اس پہ لوگوں کو متفق کرنے کے لیے ہماری سیاسی پارٹیوں کی بہت بڑی سٹرگل ہے، بہت زیادہ شہادتیں اور قربانیاں ہیں۔
یہ کوئی کاغذ کا عام ٹکڑا نہیں تھا کہ جی اسمبلی میں آیا اور آسانی کے ساتھ پیش ہو گیا. عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو کی بھی شہادت نے اس 18ویں تنویر میں بہت اہم رول پلے کیا ہے. عوامی نیشنل پارٹی بات پہ بڑی کلیئر ہے. دیکھیں جی، ایک ہماری طرح کے سیاستدان ہیں اور ایک دوسری طرح کے سیاستدان ہیں جن کو میں آل دا کنگز ہارسز کے نام سے مخاطب کروں گی. وہ اپنے گھوڑے دوڑائیں اور ہم اپنے گھوڑے دوڑائیں گے. 18ویں ترمیم کا دفاع عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ سے لے کے آخری ورکر تک ہم کریں گے، کیونکہ ہماری سیاست کا جو سب سے اسٹرانگ دار و مدار ہے وہ صوبائی خود مختاری پہ ہے. اور جن حقوق کو ہم نے ابھی لیا ہوا ہے، ابھی وہ پورے حقوق ہمیں ملے بھی نہیں ہیں، وہ جب ان پہ کوئی بری نظر ڈالے گا تو ہم سب ان ایکشن ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کو ہم اتنی آسانی سے نہیں سلپ ہونے دیں گے. بالکل جی، باچا خان بابا جو تھے اور ولی خان بابا جو تھے، یہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ یہ صرف عوامی نیشنل پارٹی کے نہیں، پورے پختون قوم کے اور پورے ملک کے اثاثے تھے. یہ ملک کے ہیروز ہیں. تو ہم جیسے اپنی تقریبات میں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو دعوت دیں گے، ہم نے اپنی صوبائی کیبنٹ کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم حکومتی اراکین کو بھی دعوت دیں گے. آنا نہ آنا ان کی اپنی مرضی ہے.